الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محترم سامعین اکرام، برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے اس معرض کن داعین کے تحت جو جالیات کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے اور اس میں جو عنوان تقریر کرنے کے لیے، سمجھانے اور بتانے کے لیے مجھے دیا گیا ہے وہ ہم توحید کیسے سمجھیں، ہم توحید کیسے سمجھیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے مواقع فراہم کیے اور ہم تمام لوگوں کو یہ نصیب فرمایا کہ ہم بلاد توحید میں توحید کو سمجھیں اور جانیں۔ یہ بھی ایک اسلوب ہے توحید کے سمجھنے کا۔ چنانچہ جو معرض لگا ہے یہ اس کا مقصد کن داعین، یعنی ہم داعی بنیں۔ ہم کیا بنیں؟ داعی بنیں، داعی اللہ، اللہ رب العالمین کی دعوت پیش کرنے والے بنیں۔ اس کا معنی ہے کن داعین کا۔ چنانچہ داعی کے لیے، داعی بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت سب سے پہلے پڑتی ہے وہ توحید ہے۔ ایک داعی بننے کے لیے، اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے وہ توحید ہے، اور اسی توحید کو اللہ رب العالمین نے دے کر تمام انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ شرائع مختلف رہے، شریعتیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی چیز جائز رہی ہو، شریعت کے اندر، کسی نبی کے اندر، کسی امت کے اندر، اور وہ چیز ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں وہ چیز حرام ہو، لیکن جو چیز سب داعیوں کا نقطۂ دعوت رہا وہ توحید ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر آج ہم خود اس توحید کو سمجھ جائیں تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے، گویا کہ ہم داعی بھی بن گئے
اور ہم کامیاب بھی ہو گئے۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہر آدمی پر جاننا لازم اور ضروری ہے۔ توحید کا معنی، توحید ہے کیا، توحید کہتے کسے ہیں، اور توحید کی ہم کو ضرورت کیا ہے، یہ ہر آدمی کو جاننا ضروری ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، توحید کو جاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل اور دل عطا فرمایا۔ توحید جاننے اور سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عقل اور دل عطا فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے۔ مفسرین امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تکریم سے مطلب اس کو اللہ رب العالمین نے عقل دیا، سوچ دی، یہ محل تکریم ہے۔ تکریم کی بنی آدم کی تکریم کی وجہ اس کو اللہ رب العالمین نے عقل دیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا، تمہارے اندر دل بنایا، کان بنائے، آنکھیں بنائیں، قلیلا ما تشکرون، لیکن تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو، اس آنکھ کا حق کم ہی ادا کرتے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو دل بنایا، دل سے کم ہی چیزیں تم سوچتے ہو، تو خاص طور سے توحید کے بارے میں تمہارا سوچ بہت کم ہے، اور اگر جس نے توحید کو سوچ لیا اور سمجھ لیا، گویا کہ اس نے اس دل کا اور دماغ کا حق ادا کر دیا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سمجھیں کہ دل اور عقل اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو نصیب فرمایا۔ اب ہم کیسے توحید کو سمجھیں گے، کیسے توحید کو جانیں گے؟ علم کے ذریعے، علم کے ذریعے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حکم ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم۔ علم کے ذریعے ہم توحید کو سمجھ سکتے ہیں، اور کس چیز کا علم؟ قرآن اور حدیث کا علم، قرآن و حدیث کا علم۔ چنانچہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، معبود برحق نہیں، اور جو اس چیز کو جان گیا، جس کو یہ علم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ توحید کو سمجھ لیا، وہ توحید کو سمجھ لیا۔ آج ہم توحید کو میرے بھائیوں نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید ہے کیا۔ توحید کے لغوی معنی جعل الشیء واحدا، کسی چیز کو یا چیزوں کو ایک کرنا، اس کو توحید کہتے ہیں لغوی لغت میں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، کوئی آدمی انجینئر ہے، کوئی آدمی ڈرائیور ہے، کوئی آدمی بقالے میں کام کرتا ہے، کوئی آدمی کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، کوئی آدمی پڑھائی کا کام کرتا ہے، کوئی آدمی ڈاکٹری کا کام کرتا ہے، ان تمام پیشوں کو عبادت کے اندر لے آنا، ان تمام پیشوں کو عبادت بنا دینا، یہی توحید ہے، اس کے لغوی معنی ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ہم تمام لوگ جس بھی مجال میں کام کرتے ہیں، جہاں بھی کام کرتے ہیں، اس کے اندر اگر اخلاص پایا جائے، اس کے اندر اگر غش نہیں ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی خدمت مقصود ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہے، اس سے بال بچوں کا پیٹ پالنا مقصود ہے، اور حلال روزی کمانا مقصود ہے، تو یہی چیز میرے بھائیوں عبادت بن جاتی ہے۔ یہی چیز کیا ہے؟ عبادت بن جاتی ہے، اور اس کو لغت میں توحید کہتے ہیں، لغت میں، شریعت میں نہیں، لغت میں۔ چنانچہ ایک مثال میں دے کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے جسے مثال کے طور پر کسی آدمی کو غسل کرنا ہے، نہانا ہے، غسل کرنا ہے، نہانا ہے، کس کے لیے؟ ٹھنڈک کے لیے، گرمی لگی ہوئی ہے، پریشان ہے، گرم موسم ہے، تو ایسا شخص نہاتا ہے تاکہ اس کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ اس کو کیسے عبادت میں تبدیل کرے گا، چینج کرے گا؟
اس کو کیسے عبادت میں چینج کرے گا، تبدیل کرے گا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیت اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ہم بھائی وضو بنائیں یا غسل کریں، ہاں کیونکہ نماز کا وقت آ رہا ہے۔ ان مومن کو ہمیشہ طہارت پر ہونا چاہیے، پاکی پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پاکی پر ہوتے نہیں ہوتے تھے، تو یہ نیت ہو اس کی کہ ایک مسلمان کو طہارت اور پاکی پر ہونا چاہیے، ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ شخص اس ٹھنڈک حاصل کرنے کے مقصد سے نہانے کو کس پہ لے آیا؟ عبادت پہ لے آیا۔ تو میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ توحید کے لغوی معنی یہ ہے کہ تمام ہر شخص اپنے مجالات میں کام کرتا ہے، جو اس کا پیشہ ہے، تمام چیزوں کو عبادت میں لے آنا، اس کو عبادت کا رخ دے دینا، یہ لغوی توحید ہے۔ لغت میں اس کو کہتے ہیں، ڈکشنری میں۔ چنانچہ میرے بھائیو، ہر کوئی اپنے عمل کو، اپنے کام کو، اپنے پیشے کو توحید بنا سکتا ہے۔ کیسے؟ اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، اس میں غش سے کام نہ لے، اس میں اخلاص مقصود ہو، مسلمانوں کی خدمت مقصود ہو، ہاں اپنے بال بچوں کی خدمت مقصود ہو، حلال روزی کمانا مقصود ہو، اور بہت ساری چیزیں، پیشے کا الگ الگ نظام اور الگ الگ جو ہے طریقے ہیں جس سے وہ عبادت میں داخل کر سکتا ہے۔ چنانچہ میرے بھائیو، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ توحید کے شرعی معنی کیا ہیں؟ توحید کے شرعی معنی یہ ہے کہ عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا۔ جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، اور اس کے علاوہ اس میں ذرہ برابر کسی کو اس عبادت میں شریک نہ ٹھہرانا، یہی توحید ہے شریعت میں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، چاہے وہ زبانی عبادت ہو، جیسے کہ تسبیح بیان کرنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، تکبیر پڑھنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کے رسول پر درود پیش کرنا، ہاں نماز پڑھنا، یہ زبانی عبادتیں ہیں۔ چاہے وہ جسمانی عبادت ہو، مثال کے طور پر صدقہ اور خیرات کرنا، جہاد کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ جسمانی عبادت ہے۔ اسی طرح چاہے وہ دلی عبادت ہو، جیسے محبت، خوف، ڈر، توکل، بھروسہ، اللہ رب العالمین کی خشیت، اسی طرح اللہ رب العالمین سے امید، اسی طرح اللہ رب العالمین کے لیے نظر و نیاز کرنا اور نیت رکھنا، یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ دلی عبادتیں ہیں۔ تو دلی عبادتوں کو، جسمانی عبادتوں کو اور زبانی عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا، یہی توحید ہے۔ توحید کہتے ہیں چیزوں کو ایک کرنا۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، سب کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا۔ دعا مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے، نظر و نیاز کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، اسی طرح بھروسہ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین پر کرنا ہے، فریاد طلب کرنا ہے تو اللہ رب العالمین سے طلب کرنا ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگنی ہے، ذبح کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، خشوع اگر ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اسی طرح میرے بھائیو بھروسہ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین پر کرنا ہے، اسی طرح محبت رکھنی ہے تو اللہ رب العالمین سے رکھنی ہے، اسی طرح خوف رکھنا ہے تو اللہ رب العالمین سے رکھنا ہے، اسی طرح امید رکھنی ہے تو اللہ جنت کی امید اور تمام نعمتوں کی امید تو اللہ رب العالمین سے امید رکھنی ہے۔ تو عبادت کی جتنی قسمیں ہیں سب کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا اور اسی کے لیے صرف کرنا، یہی توحید ہے۔ چنانچہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ عبادت زبانی بھی ہے، عبادت دلی بھی ہے، عبادت جسمانی بھی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین کے خاص کرنا، یہی توحید ہے میرے بھائیوں۔ رہا توحید کی قسمیں، کہ توحید کی قسمیں کتنی ہیں، تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں توحید کی 3 قسمیں ہیں، جس کو علماء کرام نے کتابوں کے مطالعے سے، قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر سے اور احادیث نبویہ پر دقت سے نظر رکھنے سے نکالا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور وہی توحید عبادت ہے، اور توحید اسماء و صفات نام۔ تو میرے بھائیوں، توحید ربوبیت کیا ہے؟ آج کل مسلمان جو اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، میرے بھائیوں وہ توحید ربوبیت کو زیادہ پکڑے ہوئے ہیں۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، اللہ رب العالمین اس جہان کا مالک ہے، اللہ رب العالمین اس جہان کا چلانے والا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ خالق ہے، کسی کا اختلاف نہیں،
ہر کوئی جانتا ہے کہ پوری چیزوں تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. ہر چیزوں کی پیدائش کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ نے اس کو تخلیق بخشی ہے. قرآن مجید کے علاوہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے, یہ مخلوق نہیں ہے. چنانچہ مالک ہے اللہ رب العالمین, ہر کوئی جانتا ہے, اسی کی بادشاہت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین اس جہان کا چلانے والا ہے. ہر ایک کو اس کے لیے روزی روٹی کا, اس کے لیے صحت کا, اس کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کیسے کون کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین. یہی اسی کو کہتے ہیں مدبر. اللہ رب العالمین اس چیز کو کرنے والا ہے. چنانچہ یہ توحید ربوبیت ہے میرے بھائیوں, اور اس چیز کو ہر کوئی مانتا ہے, بلکہ اس کو کافر بھی مانتے ہیں. جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی مانتے ہیں اس چیز کو, لیکن وہ لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اور مسلمان اس چیز کو مانتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں وہ شرک ہے, اسی لیے وہ مشرک قرار دیا جاتا ہے. کہ عبادتوں کو, میں نے عبادتوں کی بہت ساری مثالیں دی ہیں, ہاں عبادتوں کی قسمیں اور اس کی مثالیں دی ہیں. ان تمام چیزوں کو اللہ کے لیے خاص کرنا, اسی چیز کو غیر اللہ کے لیے ذرہ برابر کر دینا, یہی کیا ہے؟ شرک ہے. اور یہ توحید سے نکل گیا, یہ مشرک ہو گیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مرفوع بھی ہے, اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دخل رجل الجنت فی ذباب ودخل رجل النار فی الذباب. کہ ایک آدمی جنت کے اندر داخل ہوا ایک مکھی نہ چڑھانے کی وجہ سے کسی بت پر, اور ایک آدمی جہنم میں داخل ہوا اس مکھی کو معمولی سمجھ کر چڑھا دینے کی وجہ سے. دیکھیے میرے بھائیوں کس طرح موحد اور مشرک میں کیا معمولی سی چیز ہے. مکھی ہر کوئی معمولی سمجھتا ہے, لیکن اس کو غیر اللہ پر اس نے چڑھا دیا, تو ایسی صورت میں وہ اس کی وجہ سے جہنم میں گیا. اور موحد شخص اس مکھی کو بھی چڑھانا گوارا نہیں سمجھا, کہا نہیں, اگرچہ یہ بہت ہی حقیر